السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. محترم المقام واجب الاحترام حضرات سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ہر ادا کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. آپ علیہ السلام کی عملی زندگی ہر ایک کو دین پر چلنے میں مدد کرتی ہے، اس لیے کہ مفید نصیحتوں اور میٹھی میٹھی باتوں اور اچھی اچھی تعلیموں کی دنیا میں کمی نہیں ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ کام اور عمل ہے. موجودہ مذاہب کے شارعوں کو، بانیوں کو آپ ان کی زندگی دیکھیں تو دلچسپ قصے بھی ملیں گے اور خطیبانہ انداز بھی ملے گا اور تقریر کا زور و شور بھی رہے گا اور مثالوں کے ذریعے سے متاثر بھی کر دیں گے، مگر عمل اور کام ان کو اپنے اوپر برت کے دکھانا، خود کر کے دکھانا، سوائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی مذہب کے پیشوا اور رہنما میں نہیں ملتا ہے. آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پوری کی پوری وہ عمل سے بھری ہوئی ہے. اس لیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کا مال نہیں لوٹا، لیکن اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، مال جمع کر کے نہیں رکھا. یہ سب خوبیاں ہیں، لیکن ان خوبیوں کی تکمیل اس بات سے ہوتی ہے کہ اپنے کسی کو مارا نہیں لیکن کسی غریب اور کمزور کی مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے. کسی کو قتل نہیں کیا لیکن قتل ہونے والے کو بچایا ہے کہ نہیں بچایا ہے. کسی کے ساتھ برائی نہیں کی لیکن کسی کے ساتھ اچھائی بھی کی ہے کہ نہیں ہے. کسی کا مال نہیں چھینا ہے لیکن کسی غریب، مسکین، مجبور کی مدد کی ہے کہ نہیں کی ہے.
اپنا گھر تو نہیں بنایا لیکن کسی بے گھر بے خاندان کو اپنے پاس جگہ دی کہ نہیں دی. اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا لیکن دوسروں کو کچھ دیا یا دلایا. زندگی کے دونوں پہلو ہیں کہ جسے ایجابی اور سلبی کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم کہ جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ حرص کرنے والے تمنا کرنے والے ہیں. بہت زیادہ حریص ہیں تمہاری بھلائی کے اور ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحم و کرم جذبے کو بیان فرمایا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. فرمایا کہ اے لوگو تمہارا تکلیف اور مشقت اٹھانا، حق کے قبول کرنے سے انکار کرنا، اپنی جہالت اور گناہگاری میں اس طریقے سے ڈٹے رہنا بہت تکلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ خیر خواہی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ اور نصیحت کی باتیں آپ امت کو سناتے تھے. آپ نے جو لوگوں کو دعوت دی اور پکار کر ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایک پاکیزہ زندگی میں لے کر آیا ہوں، اس پاکیزہ زندگی پر آ جاؤ. قرآن پاک، اسلام کے احکام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ساری تعلیمات، وہ خود آپ علیہ السلام ان سب کے مجموعہ تھے. آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ گویا کہ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی کہ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا خود آپ نے ان کو برت کے دکھایا، کر کے دکھایا. ایمان، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایثار، قربانی، عزم، صبر، شکر اور اس کے علاوہ اور حسن خلق، حسن عمل اور حسن عمل کی باتیں آپ نے جو کچھ بھی فرمائی اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ہی ذات کو بطور نمونہ پیش فرمایا. جو کچھ قرآن پاک میں تھا وہ سب کچھ آپ مجسم ہو کر اپنی زندگی میں لوگوں کو دکھلائے. انسان کی زندگی کے اس کے اخلاق، اس کے عادات، ان کے اعمال کے سب سے زیادہ ان کی گھر والی اور گھر میں رہنے والے افراد اسے جانتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 25 سال تک رہیں. آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 25ویں سال میں نکاح ہوا اور آپ کی عمر شریف کے 50ویں سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تھا. 25 سال تک آپ کی حیات مبارکہ میں رہیں. جس وقت میں نبوت کا آپ نے اعلان فرمایا اس وقت تقریباً آپ 15 سال ان کی حیات، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں رہیں. اور جب نبوت کا بار امانت لے کر آپ تشریف لائے، بہت پریشان تھے. اس وقت میں آپ علیہ السلام کو سب سے پہلے انہوں نے دلاسا دلایا، فرمایا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل مصیبت والوں کا کام آپ کر کے دیتے ہیں، وتقری الضیف مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کا آپ لحاظ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق
اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات اور تکلیفوں پر آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. کسی پر بھی تکلیف آ جائے، آسمانی بلائیں اتر جائیں، تکلیف ہو جائے، حالات میں آ جائے، آپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ساتھ دیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اللہ آپ کو کیوں ضائع کریں گے؟ جبکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ وہ پہلو بیان فرما رہی ہیں جو آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا تھا. آپ علیہ السلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ چہیتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوج مطہرہ تھی، آپ کی پاک بیوی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 9 سال آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی زوجیت میں رہیں. وہ فرماتی ہیں کہ اس پورے زمانے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ دیکھی ہے، کبھی آپ علیہ السلام کسی کو برا نہیں کرتے، برائی کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتے تھے، کسی کو برا نہیں بولتے تھے، بلکہ کسی کی غلطی ہو جائے اسے معاف کر دیتے تھے. آپ گناہوں کی باتوں سے بہت دور رہتے تھے. آپ نے پوری زندگی میں کبھی کسی غلام یا خادم یا عورت، کسی حتیٰ کہ جانور، کسی کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کسی کو نہیں مارا ہے پوری زندگی میں. اور آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دن رات رہتے تھے. آپ علیہ السلام کی پرورش میں تھے، دن رات آپ کے پاس رہتے تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ بچپن سے جوانی تک کا زمانہ گزارا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ جو دیکھی ہے، ہمیشہ آپ کو ہنسمکھ دیکھا ہے، ہمیشہ آپ مسکراتے رہتے تھے. طبیعت نرم تھی، اخلاق بہت نیک اخلاق تھے آپ علیہ السلام کے. کوئی برا کلمہ زبان سے نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے عیب، ان کی کمزوریاں نہیں ڈھونڈتے تھے. اور کسی کوئی فرمائش ہوتی اور آپ کے مزاج کے خلاف ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے. آپ کے اس انداز خاص کو دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ علیہ السلام اس کے پورا کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں، آپ سے نہیں ہو سکتا ہے. انداز خاص کو دیکھ کر معلوم کر لیتے کہ ہوتا تو ضرور عطا فرما دیتے، نہیں ہے اس لیے آپ خاموش ہو گئے. انکار کے الفاظ کہہ کر آپ تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، خاموش ہو جاتے. آپ کی خاموشی کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ آپ کے پاس ہوتا تو ضرور دے دیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بڑے سخی تھے، بڑے سخی، اور ہمیشہ سچ بات بولتے اور سچ بات کہنے کو پسند کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جب آتے آپ کے پاس پہلی دفعہ دیکھتے تو بہت زیادہ ڈر جاتے تھے وہ، لیکن جو ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ ملتے رہتے تو آپ سے بڑی محبت ہونے لگ جاتی تھی، بڑا تعلق ہو جاتا تھا. آپ علیہ السلام کے سوتیلے فرزند حضرت ہند رضی اللہ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، ان کے پہلے شوہر کے، جو آپ علیہ السلام کی پرورش میں تھے، حضرت ہند، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بڑی نرم طبیعت والے تھے، سخت مزاجی آپ کے پاس نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کے عزت کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا آ جاتا تو آپ اس میں کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، پسند ہوتا کھا لیتے ورنہ خاموش رہ جاتے. اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا ہے، نہ آپ کسی سے بدلہ لیے ہیں. اور آپ علیہ السلام کا ایک معمول یہ تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شکریہ ادا کرتے تھے. کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا، آپ کو کوئی چیز اٹھا کے دے دی، آپ کو لا کے کسی نے کوئی چیز دے دی، تو آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہر چیز پر شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہمارے لیے آئی تھی، لیکن آج یہ چیز غیروں میں زیادہ ہو گئی.
آپ کسی کو کوئی بھی چیز دے دو، غیر ایمان والے کو کسی کو بھی کوئی چیز دے دو، وہ آپ کو تھینک یو کا لفظ کہیں گے، شکریہ کہیں گے. جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہر چیز پر شکریہ ادا کریں. سامنے والے نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ تو آپ علیہ السلام کی عملی زندگی گھر والوں نے دیکھی، گھر والوں نے آپ علیہ السلام کی عملی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق، عادات، گھر میں رہنے کے طور و طریقے، ہر چیز میں آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو بیان فرمایا. اور دوسری طرف اللہ سے تعلق میں یہ تو سارا حقوق العباد ہوا کہ حقوق العباد آپ کیسے ادا کرتے تھے. دوسری طرف حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ میں جہاں آپ علیہ السلام نے سب کو ذکر کی ترغیب دی کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. جہاں ذکر کی تلقین فرمائی تھی وہاں خود آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ سوتے، جاگتے، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پہنتے اوڑھتے، ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کا ذکر، اللہ کے حمد، اللہ کا شکر زبان پر رہتا تھا. آپ علیہ السلام کی صرف ان دعاؤں کو جمع کیے ہیں تو بڑی بڑی کتابیں ہو گئی ہیں. حسن حسین ایسی بڑی بڑی کتابیں ہو گئی ہیں جس میں صرف آپ علیہ السلام کے وقت وقت کی دعائیں ہیں کہ آپ علیہ السلام کتنا اللہ کو یاد کرتے تھے اور نعمت کے ملنے پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ آپ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے میں مصروف رہتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا اور آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ہلتے رہتے تھے، بلکہ بس اوقات آپ آواز سے پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے شمار کیا کبھی کبھی 70 سے زیادہ ہو جاتے تھے. آپ علیہ السلام استغفر اللہ پڑھ رہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں، سب سے پاک و صاف ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نبی امت کو سکھلانے کے لیے ہر وقت اللہ کے نبی استغفار فرماتے تھے. یوں فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو ذکر کی امت کو ترغیب دی کہ اللہ کو یاد کریں، صبح شام یاد کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو. اور اپنا یہ معمول تھا کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرتا نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز کا حکم دیا کہ 5 نمازوں کی پابندی کر لیں، سنت مؤکدہ کے فضائل بیان فرمائے، نوافل کے فضائل بیان فرمائے. لیکن آپ اپنا حال یہ تھا کہ فرائض کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم تھی. تہجد کی 12 رکعت پوری رکعت نمازوں میں گزارتے، کبھی اشراق کی نماز، چاشت کی نمازیں پڑھتے. پھر اوابین آپ علیہ السلام کی عصر اور عشاء سے پہلے کی نوافل. عام مسلمانوں کے لیے تھا کہ آپ سنت مؤکدہ کی پابندی کر لیں، لیکن خود کا معمول اتنا زیادہ تھا کہ شب و روز میں تقریباً 60 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. شب و روز میں تقریباً 50-60 رکعتیں آپ علیہ السلام کی ہو جاتی تھی. ایک تو نماز کی رکعات کی تعداد تھی، دوسری طرف نماز کی کیفیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوتے تورمت قدمہ، کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. پوری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے. آپ رکوع کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. اتنا لمبا رکوع کرتے، کبھی سجدہ کرتے اتنی دیر سجدہ کرتے، کبھی ایسے لگتا کہ آپ علیہ السلام پھر دوسرے ارکان آپ بھول گئے. آپ علیہ السلام کا معمول پوری عمر آپ علیہ السلام کی کبھی نماز وقت سے نہیں ہٹی ہے. صرف 2 مرتبہ پوری حیات مبارکہ میں ایسا ملتا ہے
جس میں آپ علیہ السلام کی نماز وقت سے ہٹ گئی تھی. ایک مرتبہ خندق کے موقع پر اس وقت میں 2 نمازیں نکل گئی تھیں عصر کی، عصر اور مغرب نکل گئی تھی. اور دوسری ایک مرتبہ رات میں چلے تھے، تو رات میں صبح کے قریب ایک جگہ پہنچے تھے اور نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دیے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، سورج نکل گیا تھا. بخاری شریف وغیرہ میں یہ لیلۃ التعریس کے نام سے یہ روایت ہے. تو یہ 2 وقت ہے جس میں آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تھی، ورنہ پوری حیات مبارکہ میں کبھی آپ علیہ السلام کی نماز نہیں چھوٹی. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی مرض الوفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی حالت 3 دن پہلے ایسی ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ پر غشی پہ غشی طاری ہو جاتی تھی. کئی مرتبہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام اٹھتے نماز کے لیے، پھر غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی. تو آپ علیہ السلام کو بے ہوشی ہو جاتی، پھر جب ہوش آتا پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ فرماتے کہ نہیں، اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں. تو پھر آپ نماز کی تیاری کرنے کے لیے اٹھتے، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی. ایسے کئی مرتبہ ہوا. اس لیے آپ علیہ السلام نے انتقال کے وقت بھی فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز 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 کی پابندی کر لو، نماز کی پابندی کر لو. حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت میں بندے سے جس کا حساب لیں گے عبادات میں، وہ نماز کا حساب لیں گے. نماز صحیح نکل گئی، زندگی کے سارے کام اچھے نکلیں گے. نماز میں خرابی آ گئی، زندگی کے ہر موڑ پر خرابی آتی جائے گی. اس کے لیے فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. جہاں آپ علیہ السلام نے نمازوں کا حکم دیا، وہاں خود آپ علیہ السلام نے نمازوں کی پابندی کر کے دکھلایا. ایسے آپ علیہ السلام نے روزوں کا حکم دیا. سب کے لیے حکم یہ تھا کہ پورے سال میں 30 روزے آپ پر فرض ہیں، 30 روزے رکھے جائیں. لیکن خود آپ کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے، ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول. مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا معمول، 13 14 15. ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے کی 13 14 15 کو آپ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. تو اس طریقے سے کبھی ایسے ہوتا کہ آپ علیہ السلام روزوں پہ روزے، روزے پہ روزے، روزے پہ روزے رکھتے، ایسے لگتا کہ آپ افطار نہیں کریں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ روزوں کا معمول کبھی اتنے دن گزر جاتے کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھتے. یہ امت کو سکھلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا ہے. آپ علیہ السلام کے امت کو تو مہینے میں 1 مرتبہ، پورے سال میں 1 مہینے کے روزوں کا حکم دیا، لیکن خود کا حال یہ تھا کہ پورے سال میں سال کے 30 روزے ہوئے، مہینے کے 3 روزے ہوئے، ہفتے کے 2 روزے رہتے تھے. جو حکم دیا اس سے زیادہ کر کے دکھایا. آپ علیہ السلام نے لوگوں کو زکوٰۃ خیرات کا حکم دیا، اور جس نے یہ فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اپنا کچھ نہیں ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. سب کو تو یہ حکم تھا، لیکن خود کا حال یہ تھا کہ جو کچھ اپنے پاس آتا وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد میں خرچ کر دیتے، ضرورت مندوں پر جو کچھ تھا سب لٹا دیتے تھے. جو کچھ اپنے پاس، اللہ کے نبی نے سب آنے والے ضرورت مندوں پر لٹا دیا. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک یہ حکم فرما دیا کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دے دو، میں اپنی ذمہ داری سے اسے ادا کر دوں گا. قرض کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے تھے. تو
لٹانے میں ایسے تھے کہ ہر ایک کو اپنی فیاضی اور سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ اپنے پاس کوئی چیز رکتی نہیں تھی، کہ سب کو تو حکم دیا کہ تھوڑا سا خرچ کریں، اب اپنے پاس یہ تھا کہ اپنا معمول یہ تھا کہ اپنے پاس تھوڑا بھی خرچ کے لیے نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ساری امت کو تو حکم دیا زہد و قناعت کا، زہد و قناعت کی تعلیم دی کہ زہد کے ساتھ رہیں، قناعت کے ساتھ رہیں، یعنی دنیا کے عیش و آرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہو کر رکھیں، زہد و قناعت کا حکم دیا۔ اور اپنا حال یہ تھا کہ اتنے زہد و قناعت میں تھے کہ اپنے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ نے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ جس دن آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا، جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے، تو گھر میں اس دن کھانے کے لیے تھوڑے سے جو تھے، اور وہ جو بھی آپ علیہ السلام کی زرع ایک یہودی کی یہاں گروی رکھی ہوئی تھی، گروی رکھ کر اس کے بدلے جو منگائے گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ صرف الفاظ کی بندش نہیں تھی، جو فرمایا اسے کر کے دکھایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سادہ مکانات میں رہیں۔ آپ علیہ السلام کا خود آپ علیہ السلام کے گھر کا حال یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا کپڑا کبھی تہہ کر کے نہیں رکھا گیا، یعنی آپ کے 2-3 جوڑے ہوتے تو ان کو تہہ کر کے رکھتے، ایک ہی جوڑا تھا، اسی میں آپ علیہ السلام گزارا فرماتے تھے۔ آپ کے کوئی کپڑے تہہ کر کے نہیں رکھے گئے۔ ایک حجرہ تھا جس کی کچی دیواریں تھی، کھجور کے پتے اور اونٹ کے بالوں کی چھت تھی، اسی کا سارا مکان۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کا مکان دیکھا ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلاؤ تو دونوں طرف کی دیواریں لگیں، اور کھڑے ہوں تو چھت سر کے قریب رہے گی، اور لیٹے تو دہلیز کے قریب پیر جائیں گے۔ اتنا چھوٹا سا مکان، اور وہ مٹی کا، اس کی چھت کھجوروں کے پتے اور اونٹ کے بال وغیرہ سے اس کی چھت بنائی گئی تھی۔ کبھی بارش ہوتی تو وہ خود مسجد نبوی کا حال یہ تھا کہ بارش ہوتی تو مسجد چھت ٹپکتی، نیچے پورا پانی جمع ہو جاتا تھا، مٹی اور پانی مل جاتے تھے۔ اس طریقے کہ آپ علیہ السلام نے پوری پاکیزہ زندگی دکھائی۔ صحابہ 1 پتھر باندھتے پیٹ پر، آپ 2 پتھر باندھ کے دکھائے، اور خود اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی زہد و قناعت والی زندگی دکھلائی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سونے کا ہار گلے میں ڈال کے آپ علیہ السلام کے سامنے آئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو لوگ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے؟ آپ علیہ السلام کی ناراضگی کے جملے سنے تو فوراً اسے نکال کے بیچ دیا، اسے بیچ ڈالا، اس کی قیمت سے غلام خرید کے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے خرید کے آزاد بھی کر دیا۔ تو اس طریقے سے خود آپ علیہ السلام نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری، گھر والوں کو پاکیزہ زندگی سکھلائی۔ تو جو آپ علیہ السلام فرماتے تھے اسے عمل کر کے دکھاتے تھے، تو ہماری زندگی بھی آپ علیہ السلام کو نمونہ بنا کے چلیں گے تو ہماری زندگی بھی ایک پاکیزہ زندگی بنے گی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کل انسان بعد وفاتہ حدیثا فکن حدیثا حسنا، کہ ہر آدمی دنیا سے جانے کے بعد ایک کہانی بن جاتا ہے، تم ایک اچھی کہانی بنو، کہ تمہاری زندگی ایک پاکیزہ زندگی ہو، تمہاری زندگی میں اللہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، اس میں کہیں کمی نہ آئی ہو، حقوق العباد اچھے گزارے ہوں، حقوق اللہ بھی اچھے گزارے ہوں، کہ اللہ بھی خوش ہو، بندے بھی خوش ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جنازے اٹھے، لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہوں کہ دیکھو ہمارا مال کھا کے چلا گیا، دنیا میں رہتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، خاندانوں میں پھوٹ ڈالتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، اچھا ہوا مر کے گیا ہے۔ نعوذ باللہ، ہرگز لوگوں کی زبانیں ایسے نہ کھلیں، لوگوں کی انگلیاں نہ اٹھیں، بلکہ یوں کہیں کہ کاش اللہ اس کی عمر میں اور برکت دے دیتا، اس کی عمر اور لمبی ہو جاتی، کتنا اچھا تھا۔
بڑا اچھی زندگی گزارتا تھا، لوگوں کی خیر خواہی کرتا تھا، بھلائی کرتا تھا، لوگ اس سے خوش تھے، اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے. اللہ نے بہت اچھی زندگی گزار کے گیا کہ ایک ایسی زندگی گزارنے کی فکر کریں. سیرت مبارکہ کے پہلوؤں کو سننے کا، سیرت مبارکہ کے سننے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سیرت مبارکہ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے قریب ہے، اور ہماری زندگی کتنی اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ علیہ السلام کے طور و طریقے سے کتنی ہٹی ہوئی ہے. جتنی ہٹی ہوئی ہے اتنی ناکامی والی زندگی ہے. تو اس کے لیے ایک پاکیزہ زندگی گزارنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنا. تو اس سیرت مبارکہ کے سننے کا فائدہ ہوگا. اس ماہ مبارک میں عام طور سے سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر دن سیرت مبارکہ کا کچھ نہ کچھ پہلو سنا جائے، ہر دن سیرت مبارکہ کی کچھ نہ کچھ بات سنی جائے، تاکہ زندگی گزارنے میں اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کے اپنانے میں ہر وقت ہمیں مدد ملتی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، امت مسلمہ کے ہر فرد کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں والی، گندگی والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. نفس و شیطان کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے. مخلص بن کر جینے کی، مخلص بن کر مرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور مخلصین میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرما دے. اپنے نیک بندوں میں، مخلص بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کھڑا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.